السلام علیکم۔ ناول محبت پرست قسط نمبر 8۔ رؤوف سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا تھا۔ کہتے ہیں کسی سے بانٹنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے، مگر کتنا کم۔ اس کے سائز اور مقدار کا انحصار اس شخص سے ہمارے تعلق کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ آج اس کی فون کال میرے لیے کسی کڑکتی بجلی سے کم نہ تھی۔ مجھے ایک اور جدائی کا سامنا تھا۔ ایروناٹکس میں ترقی نے جہاں ترسیل کو برق رفتار کر کے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے، وہاں اس کے جذبات اور ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ لوگوں نے بچھڑنا مشغلہ بنا لیا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ کسی کا ویزا اور ٹکٹ اس کی اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لے کر آئیں یا نہ آئیں، اس سے جڑے کئی لوگوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ رؤوف نے کینیڈا امیگریشن کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ آج ہی اسے ویزا نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ ملک میں سول انجینئر کے کوئی خاص پروجیکٹ تھے نہیں، کوئی ڈیم تعمیر ہو رہا تھا، نہ کوئی ایئرپورٹ اور نہ ہی کوئی بڑی ہائی وے۔ ہاؤسنگ سیکٹر ہمیشہ کی طرح رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جاب سیکیورٹی کا برا حال تھا۔ اور پھر تنزیلہ بھابھی کی ہر مشرقی عورت کی طرح سے خواہش تھی کہ کینیڈا جا کر اپنی فیملی کے قریب ہو جائیں۔ رؤوف کا میری طرح کوئی آگے پیچھے تھا نہیں۔ ایک بھائی تھا جو سالہ سال سے دبئی میں مقیم تھا اور اپنی زندگی میں مگن تھا۔ رؤوف نے مستقل طور پر کینیڈا شفٹ ہونے کا عندیہ دے دیا۔ میرا ذہن حیدرآباد میں اٹکا ہوا تھا۔ میں جلد از جلد وہاں جا کر معلومات کر کے اپنے ذہن میں اس معمے کی گتھیاں سلجھانا چاہتا تھا، مگر رؤوف کے جانے میں صرف 1 مہینے کا وقت تھا۔ وہ 1 مہینہ خریداری کرتے، سامان سمیٹتے اور جانے کی تیاری کی بھاگ دوڑ میں صرف ہو گیا۔ میں بھی رؤوف کے ساتھ برابر بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ گھر اس نے کرائے پر چڑھا دیا اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھے دے دی۔ آخر روانگی کا وقت آ گیا۔ دل تو چاہا کہ اس سے کہوں، رؤوف چھوڑ کر مت جا پیارے، مگر کچھ جدائیاں اٹل ہوتی ہیں جنہیں مؤخر تو کیا جا سکتا ہے، ٹالا نہیں جا سکتا۔ لاہور ایئرپورٹ پر وہ مجھ سے لپٹ کر زاروں قطار رو پڑا۔ میں بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، اپنا خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا، نہ جانے دوبارہ کب ملاقات ہو۔ اس کے الفاظ کسی صحرا کی تپتی لو کی طرح میرے دل کو جھلسا کر ایئرپورٹ کی اداس سی فضا میں تحلیل ہو گئے۔ میں دوبارہ اس سے لپٹ گیا۔ اس بار رونے کی باری میری تھی۔ 25 سال کا عرصہ 90 دہائی کے کوڈک کیمرے کی ایک ریل کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چند لمحات میں گزر گیا۔ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ہم ساتھ رہے، مگر بچھڑے بھی تو کس موڑ پر آ کر، جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو نہ جانے کتنے ہی موقعوں پر ٹوٹتے اور گرنے سے بچایا تھا۔ پہلا موقع تھا اس کے پاس مجھے سمیٹنے کا۔ وقت نہیں تھا یا شاید خود کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہمیں سمیٹنے والے ہی ہمارے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب کسی کو سمیٹنے والا خود بکھرنے لگے تو پھر اسے پاش پاش ہونے سے کون بچا سکتا ہے۔ بینش اور تنزیلہ بھابھی آپس میں ایسے ہی ملی جیسے ایک الوداع کرنے والا اور ایک روانہ ہونے والا رسمی طور پر بغل گیر ہوتے ہیں، اور پھر چند ساعتوں کے بعد ایک دوسرے کو بھول کر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میرا اور رؤوف کا جذباتی تعلق تھا۔ ہم تو 2 دہائیوں پر محیط اپنے اس تعلق سے جڑی یادوں کی پٹاریاں ساتھ لے کر بچھڑ رہے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر ہم پارکنگ میں آ گئے۔ بینش یہ رسمی ذمہ داری نبھا کر جلد از جلد گھر واپس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اسے کئی ضروری کام یاد آ گئے تھے، مگر پارکنگ میں آ کر میں نے اسے باتوں میں الجھا لیا۔ جب جدائی ناگزیر ہو جائے اور انسان کسی کو بچھڑنے سے نہ روک پائے تو اسے وابستہ یادوں اور اس سے جڑے لمحات کو قید کرنے میں ہی سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ یادیں تو بہت بڑا ثاثہ ہوتی ہیں۔ زندگی تو کسی کی یادوں کی باقیات کے سہارے بھی بتائی جا سکتی ہے۔ بس واپسی کی مدھم سی امید قائم رہنی چاہیے۔ انسان کسی کو مکمل طور پر اس وقت بھولتا ہے جب اس کی واپسی کی کوئی امید نہ رہے۔ انسان کی بری عادتوں میں سے شاید یہ واحد اچھی عادت ہے کہ اسے جب یقین ہو جائے کہ جانے والا کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا تو وہ سالوں کا ساتھ بھی دنوں میں بھول جاتا ہے۔ جو زیادہ حساس ہو چند ہفتوں سے زیادہ تو وہ بھی نہیں لیتا، 100% نہ بھول سکے، کم از کم اتنا سہارا ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کی یادیں تکلیف دہ نہیں رہتی۔ آنکھ سے اوجھل چیز کو یاد رکھنے کے لیے دل چاہیے، جو شاید ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم کچھ دیر پارکنگ میں ٹھہرے۔
رؤف کی فلائٹ کو فضا میں بلند ہوتے میں دیر تک دیکھتا رہا اور ان لمحات کو اپنے ذہن کے کسی گوشے میں قید کرتا رہا۔ رؤف کا ساتھ بھی یادوں کے ان فولڈرز میں محفوظ ہو گیا تھا جن کو میں کبھی بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ جب جہاز نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں بینش کو ساتھ لے کر شکستہ دل اور چکنا چور سے احساسات کے ساتھ واپسی کے راستے پر ہو لیا۔ اگلے کچھ دن میں نے رؤف کے بغیر جینا سیکھا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت شاید یہی ہے کہ یہ کسی کے ساتھ چلے جانے سے نہیں رکتی، اسی رفتار سے رواں دواں رہتی ہے۔ کسی سے بچھڑتے وقت کچھ ساتوں کے لیے ساکت ہو بھی جائے پھر نئی اڑان بھر لیتی ہے، ہمیں اس کے بغیر جینا سکھا کر ہی دم لیتی ہے۔ شاید زندگی کا ہم سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہم سہاروں کے بغیر جینا سیکھیں۔ اس میں وہ کسی سے رعایت کرتی ہے نہ اسے کسی پر ترس آتا ہے، جو اس کی سنگ دلی نہیں، شاید انسان پر ایک قسم کا احسان ہی تو ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ضرورت جیسی تباہ کن کمزوری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پہلے زندگی نے مجھے ماں کی ضرورت سے آزاد کیا اور پھر مخلص اور اکلوتے دوست کی۔ میں نے بھی زندگی کا پڑھایا ہوا سبق ازبر کر لیا اور کام میں جٹ گیا۔ میں نے بینش کو بتایا کہ کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے میں حیدرآباد جا رہا ہوں۔ وہ بھی کراچی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور ہم فلائٹ کے ذریعے کراچی پہنچ گئے۔ بینش کو میں نے منیب بھائی کے گھر چھوڑا اور ان کی گاڑی لے کر علی الصبح میں حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے میں نے وہ تصویر اور خطوط بھی بیگ میں رکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دن کے لیے اپنے کپڑے اور کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ساتھ لے لیا۔ تمام راستہ میرے ذہن میں مختلف قسم کے خدشات ابھرتے اور دم توڑتے رہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گاڑی کو پر لگ جائیں اور یہ اڑ کر اگلے ہی لمحے بشریٰ کے گھر کے عین سامنے لینڈ کر جائے۔ میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دوں، دروازہ کھلے، بشریٰ باہر جھانکے اور ایک ہی سانس میں میرے تمام کے تمام سوالوں کے جواب دے ڈالے، اور جواب بھی میری مرضی کے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اگر زندگی میں سب کچھ ہی ہماری مرضی سے ہونے لگے تو یہ دنیا اتنی بے مزہ اور بے رنگ سی ہو جائے کہ کوئی بھی اس میں رہنا نہ چاہے۔ میں اپنے آپ کو ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار کرنے لگا۔ اس کہانی کی ڈوری کا سرا تھامنے کے لیے میرے پاس جو واحد سہارا تھا وہ بشریٰ کی دوست کا پتہ تھا، جو خوش قسمتی سے میرے پاس موجود خطوط میں سے ایک کا حصہ بن گیا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے اسی شش و پنج میں رہنے کے بعد میں اس کے گھر کے پرانے سے ڈرائنگ روم میں موجود تھا، جس کا پتہ میرے ہاتھ میں موجود اس خط میں بشریٰ کی دوست کے پتے کے طور پر درج تھا۔ جس ادھیڑ عمر شخص نے دروازے پر میرا استقبال کیا وہ رضیہ کا شوہر جمال تھا۔ ایک 4 یا 5 سال کی بچی بار بار ڈرائنگ روم میں آ جا رہی تھی، غالباً اندازہ لگانا چاہتی تھی یہ مہمان کون ہے۔ اس کے انداز سے مجھے لگا کہ اس گھر میں مہمان چندہ ہی آتا تھا۔ میں نے جمال کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس نے بتایا کہ رضیہ کو فوت ہوئے 5 سال بیت چکے ہیں۔ اس بچی کو جنم دیتے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے دروازے سے جھانکتی اس بچی کی جانب اشارہ کیا جو جب سے میں آیا تھا میرے ارد گرد ہی منڈلا رہی تھی۔ وہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے خبر دی کہ رضیہ کے والدین کو فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ ایک دم جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ اٹھا اور مجھ سے کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ میرے لیے کھانے کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ اڑ گیا۔ جناب، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، میں آپ کو کھانے کے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ مجھے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میں نے کچھ رشتہ داروں کو فون کر کے معلومات لینے کی کوشش کی۔ بس اتنا پتہ چل سکا ہے کہ بشریٰ نامی ایک لڑکی رضیہ کی دوست تھی جو تقریباً 20 برس قبل بیاہ کر کشمور چلی گئی تھی۔ اس کے والدین کا نام غالباً نیاز احمد ہی تھا جو انہی دنوں میں فوت ہو گئے تھے۔ بشریٰ نیاز احمد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد کے فوت ہو جانے کے بعد گھر اس نے بیچ دیا تھا اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ وہ سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، رضیہ کی خالہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے، حیدرآباد سے قریب ہی کسی قصبے میں رہتی ہے، آج کل بیمار ہے اور ہاسپٹل میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ وہ ہماری شادی سے پہلے ایک بار رضیہ کو بشریٰ سے ملوانے اس کے اصرار پر اس کے ساتھ کشمور گئی تھی۔ اس وقت خالہ کی حالت کافی خراب ہے، دن میں کبھی کبھی آنکھیں کھولتی ہے اور بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ میں کل صبح
لڑکے کو بھیجوں گا کہ معلومات کرنے کی کوشش کرے، کل شام تک ہو سکتا ہے کچھ معلومات مل جائیں۔ آپ رکنا چاہیں تو 100 بسم اللہ، آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں یہاں قریب ہی ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ دراصل میں حیدرآباد میں اور بھی کچھ کام کرنے آیا ہوں۔ میں اگلے 2 دن حیدرآباد میں ہی رکوں گا۔ آپ مہربانی کر کے مجھے بشریٰ کا کشمور کا پتہ دلوا دیں تو میں مشکور ہوں گا۔ اگر بشریٰ کی والدہ کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے تو میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب اجازت دیں۔ آتے ہوئے اس نے مجھے اپنا سیل فون نمبر لکھوا دیا تھا۔ اگلے دن شام کو فون کرنے کا کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے کم از کم یہ پتہ چل گیا تھا کہ بشریٰ نیاز احمد کی سگی بیٹی تھی اور یہ کہ کشمور میں رہتی تھی۔ اگرچہ اس کا پتہ تو ابھی تک نہیں مل سکا تھا، مگر ایک امید بن گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں رضیہ کی خالہ کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرتا رہا۔ پہلا موقع تھا کہ میں نے جس کو کبھی دیکھا نہ اس سے ملا، مگر میں اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اب وہ بڑھیا ہی تو میری واحد امید تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اگر رضیہ کی خالہ نے کچھ بتائے بغیر آنکھیں موند لیں تو یہ معمہ بھی اسی اندھیرے میں کہیں کھو جائے گا۔ رات کو میں ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے بدن چور چور تھا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح جلدی اٹھا، تیار ہو کر نیچے آیا، ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور باہر نکل گیا۔ میں اپنے طور پر بھی معلومات کرنا چاہتا تھا، اس لیے خطوں کے لفافوں پر لگی ڈاک خانے کی مہروں پر درج پتے پر پہنچ گیا۔ ڈاک خانہ ایک انتہائی بوسیدہ سی عمارت میں غالباً اسی جگہ موجود تھا جہاں سے یہ خطوط 20 برس قبل پوسٹ ہوئے تھے، مگر خط ڈالنے والے کا کیسے پتہ چلتا؟ خط بھیجنے والے کا پتہ تو کسی بھی لفافے پر درج نہیں تھا۔ ڈاک خانے کے عین سامنے ایک ڈھابہ نما ریسٹورنٹ تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور کاؤنٹر پر موجود ایک عمر رسیدہ سے شخص سے جا کر نیاز احمد کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے بتایا کہ وہ گزشتہ 30 برس سے یہ ریسٹورنٹ چلا رہا ہے اور اس علاقے کے اکثر لوگوں سے واقف ہے، مگر نیاز احمد نام کے کسی بندے کو نہیں جانتا۔ سپہر کے وقت میں تھک ہار کر واپس اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ شام ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ ہوٹل کے کمرے میں دیوار پر لگے بڑے سے گھڑیال کی جانب دیکھا تو دل چاہتا کہ اپنے دل کی جنبش سے اس کی سوئیوں کو گھما کر غروب آفتاب کا وقت بجا دوں اور انہیں اپنی جگہ پر دیکھ کر سورج بھی چپ چاپ ڈوب جائے۔ جو معلومات مجھے درکار ہیں فوراً میری جھولی میں آ گریں۔ اسی الجھن میں بیٹھا میں سیکنڈ اور منٹ گن رہا تھا کہ شام سے کچھ دیر پہلے میرے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جمال بات کر رہا ہوں جی، کچھ معلومات ملی ہیں۔ یہ تو نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے کتنی کارآمد ہوں گی، مگر خالہ نے بتایا ہے کہ نیاز احمد اور اس کی بیٹی کراچی سے حیدرآباد منتقل ہوئے تھے۔ نیاز احمد کی ریلوے میں ملازمت تھی، اسی لیے تبادلہ ہو کر یہاں آ گئے۔ انہوں نے باپ بیٹی کو ہی دیکھا تھا۔ نیاز احمد کی بیوی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کہتے ہیں جی وہ غالباً ان کے حیدرآباد آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ بشریٰ بیوی کا بھی مکمل پتہ تو نہیں مل سکا، مگر خالہ نے بتایا ہے کہ ان کا گھر کشمور میں جناح کالونی والے پرائمری اسکول کے گیٹ کے بالکل سامنے والی گلی میں شاید دوسرا یا تیسرا گھر تھا۔ لڑکا یہ معلومات لے کر ابھی واپس پہنچا ہی تھا کہ فون آ گیا کہ خالہ نے سانس دے دیے ہیں جی، میں کل صبح جنازے کے لیے جاؤں گا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میں نے جمال کا شکریہ ادا کر کے فون کاٹ دیا۔ تو میری اگلی منزل کشمور ہے۔ میں گوگل میپ پر حیدرآباد سے کشمور کے راستے کا حساب لگانے لگا۔ کشمور حیدرآباد سے شمال کی جانب 480 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں سے کم از کم 7 گھنٹے کا راستہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پہلے دن حیدرآباد سے خیرپور تک سفر کروں گا۔ 4.5 گھنٹوں میں خیرپور پہنچ کر رات وہاں بسر کروں گا اور اگلے دن خیرپور سے 2.5 گھنٹے میں کشمور پہنچ کر بشریٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن علیہ صبح میں خیرپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جلد از جلد کشمور پہنچ جانا چاہتا تھا۔ انسان لاکھ جتن کرے مگر فاصلے کہاں سکڑتے ہیں، بلکہ کہیں پہنچنے کے لیے انسان جتنا بے چین ہو فاصلے اتنے ہی طویل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا میں نے مورو میں کھایا۔ سپہر کے وقت میں خیرپور میں داخل ہو گیا، رات وہیں بسر کی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔
مگر آج موسم شاید میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے مجھے بار بار رکنا پڑتا۔ گھوٹکی عبور کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا۔ گھوٹکی کا علاقہ صحرا اور کچے کے علاقے پر مشتمل تھا۔ صحرائی حصے میں ریت کی ٹیلہ نما پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ تھوڑا سا آگے نکلا تو کچے کا علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کئی کلومیٹر تک چلتا رہا۔ یہ علاقہ چونکہ زرخیز زمین پر مشتمل ہے، اس لیے کہیں کہیں جنگلات سے بھی ڈھکا ہوا تھا۔ گھوٹکی کو اولیاء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بارش اب تھم چکی تھی، اس لیے میں آگے بڑھتا رہا۔ 3 دن کے مسلسل سفر نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ آج بھی میں مسلسل کئی گھنٹے سے سفر کر رہا تھا۔ میری ٹانگیں جیسے اکڑنے لگی تھیں۔ میں نے پانی کی بوتل اٹھا کر چند گھونٹ اپنے حلق میں اتار کر اسے گیلا کرنے کی کوشش کی اور پھر سوچا کہ آگے جو بھی آبادی آئے گی وہاں کچھ دیر کے لیے رک کر اپنے لیے چائے پانی کا بندوبست کروں گا۔ اس امید پر میں آدھا گھنٹہ مزید چلتا رہا، مگر آبادی کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت میں رنواتی کے کہیں گرد و نواح میں تھا۔ سڑک کے دونوں جانب ویرانے کی وسعت دیکھ کر تو لگ رہا تھا میرا اگلا پڑاؤ کشمور ہی ہوگا۔ ایک تو جسم تھکن سے چور تھا اور دوسرا اس راستے پر میں زندگی میں پہلی بار سفر کر رہا تھا۔ نئے راستوں کا احساس بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اکیلے سفر کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ راستے ضرورت سے زیادہ طویل لگنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ جیسے میں کشمور کی جانب بڑھ رہا ہوں، وہ کہیں آگے کی جانب بھاگ رہا ہے۔ رہی صحیح کسر ذہن میں پلنے والی الجھنوں نے نکال دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جن کا قد کاٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ خدشات بار بار میرے ذہن میں رونما ہو کر جھنجھوڑتے رہے کہ اگر بشریٰ وہاں نہ ملی تو پھر اسے ڈھونڈنے کہاں جاؤں گا؟ میں تو اس پورے علاقے میں کسی کو جانتا تک نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی الجھن میرے ذہن کے نیم واد دریچے پر دستک دینے لگتی کہ آخر یہ بشریٰ ہے کون اور امی کی کیا لگتی ہے؟ ناز احمد کا امی سے کیا رشتہ تھا؟ اس آخری سوال کے بارے میں بالکل بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے ذہن سے جھٹکنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنے آپ سے جھگڑتا اور خدشات نما سوالوں سے الجھتا میں آگے بڑھتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے مجھے آبادی کے کچھ آثار نظر آنے لگے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو چھوٹی سی ایک مسجد چند گھروں میں گری ہوئی تھی۔ میں نے مسجد کے بالکل سامنے جا کر گاڑی روک دی۔ عین اسی وقت عصر کی اذان کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ چند لڑکے تیز تیز ڈگ بھرتے مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے 3-4 بزرگ اپنے قدم گھسیٹتے ڈگمگاتے چلے آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے لاغر جسم اور شوق عبادت دیکھ کر پل بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ ان میں سے اکثر جوانی میں اذان کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہوں گے۔ بے بسی بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ اگر انسان کی زندگی سے صرف بے بسی کو ہی نکال دیتا تو پتہ نہیں کب کا خدا کے تصور کو اس دنیا سے نکال چکا ہوتا۔ جوانی میں جو اذان کی آواز سن کر اسے چند ساتوں میں ہی بھلا دینا چاہتا ہے، جب لاغر اور بے بس سا ہو جاتا ہے تو ہر وقت اذان کی آواز پر کان جمائے رکھتا ہے۔ دن میں کئی بار پوچھتا ہے کہ کہیں اس کی نماز تو قضا نہیں ہو گئی۔ خیر میں بھی گاڑی سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ وضو بنا کر آیا تو سفید داڑھی والے ایک بزرگ جماعت کے لیے امامت کے مصلے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کے پیچھے 20 کے قریب لوگ 2 صفوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہی لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کر جانے لگے۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی سے پوچھوں کہ آگے آبادی کتنی دیر بعد آئے گی۔ میں نے قریب میں نہ تو کوئی چائے کا کھوکا دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی دکان۔ کشمور تو ابھی کم و بیش 100 کلومیٹر دور تھا۔ 1.5 گھنٹے سے کم کیا ہوگا۔ اسی شش و پنج میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ مولوی صاحب پر نظریں پڑی تو وہ امامت کے مصلے سے اٹھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ بیٹھے رہو میاں، تشریف رکھو۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور خود بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ مسافر لگتے ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے تمہیں یہاں فقیر پور میں۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پل بھر کے لیے میرا دل چاہا کہ ان سے کہوں یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ منزلوں کا معلوم پڑ جائے تو انسان کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سفر سے جان ہی نہ چھوٹ جائے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا۔
تو وہ میرے چہرے پر سوالیہ نظریں گاڑے جواب کے منتظر تھے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، میں لاہور سے ہوں اور اس وقت کشمور جا رہا ہوں۔ وہ مسکرا دیے۔ میرا نام نظام الدین ہے، یہاں سب مجھے مولوی نظام الدین کہتے ہیں، بے تکلف دوست نظام بھی کہہ لیتے ہیں، مگر نظام تو اسی کا ہے میاں جو یہ نظام چلانے پر قادر ہے، ہم تو اس کے مہرے ہیں بس، جہاں وہ ہمیں رکھنا چاہتا ہے رکھ لیتا ہے۔ ابھی تک تو ہم اپنے ہی اندر کا نظام سمجھنے کی کوشش میں الجھے ہوئے ہیں، خیر ناموں میں کیا رکھا ہے، تمہاری مرضی ہے جو دل چاہے کہہ لینا۔ وہ ہنس دیے۔ میں ان کی باتیں دلچسپی سے سننے لگا۔ چائے پیو گے؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر حجرے کی جانب منہ کر کے بولے، آصف میاں 3 کپ چائے بنا لاؤ اور دیکھو صندوقچے بسکٹ کا ڈبہ بھی رکھا ہے، وہ بھی لیتے آنا مہمان کے لیے۔ چائے کی طلب تو مجھے بہت ہو رہی تھی، مگر میں ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، نہیں نہیں جناب اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی مجھے جلدی ہے، شام سے پہلے کشمور پہنچنا ہے۔ انہوں نے جیسے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اسی اثناء میں 20-22 برس کا ایک لڑکا حجرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو سیدھا ہماری جانب لپکا۔ آتے ہی اس نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ مولوی صاحب نے اس کا تعارف کروایا، یہ محمد آصف ہے، اس مسجد کا مؤذن، رب کے نام کا ہوقہ دیتا ہے دن میں 5 مرتبہ، بڑا ہی نیک بچہ ہے، حدیث کا ایک دورہ ختم کر چکا ہے ماشاءاللہ، آج کل صرف نحو سیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکا تیز تیز قدم اٹھاتا حجرے کی جانب بڑھ گیا اور دیا سلائی پکڑ کر تیل کا چولہا جلانے لگا۔ میں نے ایک اور کوشش کی، مولوی صاحب آپ تکلف نہ کریں، میں اب آگے نکلنا چاہوں گا، ویسے بھی شام سر پر ہے، اندھیرا پھیلنے سے پہلے کشمور پہنچ جاؤں تو بہتر ہے۔ انہوں نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے میاں، جب ہم لاہور آئیں گے تو تم ہمیں چائے پلا دینا۔ پھر وہ بات کرتے کرتے رک گئے، جیسے یکدم کچھ یاد آ گیا ہو۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہارا نام پوچھنا تو بھول ہی گیا، اور تم کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں جب انسان 60 برس سے اوپر نکل جاتا ہے تو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور 70 برس کے بعد تو باقاعدہ سٹھیاسا جاتا ہے۔ ہم دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں نے اپنا تعارف کرا ڈالا، ماشاءاللہ حرمین میاں تم تو بہت پڑھے لکھے ہو بھئی، دلی خوشی ہوئی تم سے مل کر، اللہ تعالیٰ تمہیں اور کامیابیاں دے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر میری جانب دیکھنے لگے، اور ہاں تم اندھیرے سے فکر مند لگتے ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، شام ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شام اترنے پر آئے تو جلدی اتر آتی ہے، یہ اندھیرے سے غیر محفوظ تو انسان ابھی بھی ہوا ہے جب سے اس نے سفر کے برق رفتار اور اس کے بقول محفوظ وسیلے ایجاد کر لیے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو سفر ہوتا ہی اندھیرے میں تھا، رات کو ظاہر ہے دھوپ بھی نہیں ہوتی تھی اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ جاتا تھا، سواری اور مسافر دونوں کے لیے اچھا تھا، جانور بھی دن کو آرام کر لیتا تھا اور پھر رات بھر سفر جاری رہتا تھا، اس طرح گرمی سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور پھر سمندروں اور صحراؤں میں رات کو ستاروں کے ذریعے سمت کا تعین بھی آسانی سے ہو جاتا تھا۔ جب سے انسان کی زندگی میں گاڑی اور کیا کہتے ہیں اسے، انہوں نے ذہن پر کچھ زور دے کر کہا، ہاں جی پی ایس آیا ہے، سفر پر اسے اختیار تو ہو گیا مگر وہ راستوں سے ڈرنے لگا۔ جب تک انسان نے ترقی نہیں کی تھی اندھیرا اس کا دوست تھا، جب سے اس نے اندھیرے پر ترقی کر کے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کر لی ہے تو اس سے زیادہ ڈرنے لگا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ایک حد سے زیادہ جانکاری بھی انسان کو غیر محفوظ ہی تو بنا دیتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ دور دراز دیہات میں ایک چھوٹی سی مسجد میں 20-25 نمازیوں کے لیے امام مسجد کے فرائض نبھانے والا سادہ لوح سا شخص تو اچھا خاصا اہل علم اور فلسفی قسم کی کوئی چیز تھا۔ پھر یکدم انہیں کچھ یاد آیا، آصف میاں نماز سے پہلے میں نے حجرے میں کچھ امرود رکھے تھے، جب تک چائے تیار ہوتی ہے مہمان کے لیے امرود ہی کاٹ کر لے آؤ۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے۔ عصر سے پہلے میں اکثر چہل قدمی کے لیے کھیتوں کی جانب نکل جاتا ہوں، راستے میں میرے ایک شاگرد کا امرود کا باغ ہے، باغ کیا ہے ایک قطار میں امرود کے کچھ درخت ہیں۔ آج وہ خود وہاں موجود تھا، مجھے دیکھا تو زبردستی کچھ امرود تھما دیے۔ میں نے بہت منع کیا
کہ اس عمر میں امرود کہاں کھائے جاتے ہیں، بمشکل 4-5 دانت ہی تو رہ گئے ہوں گے منہ میں۔ امرود کھانا تو نوجوانوں کے چونچلے ہیں، ہماری تو اب دلیا کھانے کی عمر ہے۔ مگر وہ بضد تھا، اس نے اتنا اصرار کیا تو مجھے انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ اتنی دیر میں آصف امرود کاٹ کر لے آیا۔ آؤ بھئی، تم ہرمین میاں کے ساتھ مل کر امرود کھاؤ، چائے کی فکر چھوڑ دو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں نہیں مولوی صاحب، آپ مہمان کے پاس تشریف رکھیں، امرود میں پھر کھا لوں گا۔ کچھ میں نے کاٹ دیے ہیں، کچھ ابھی پڑے ہیں، 2 میں کیڑا لگا ہوا تھا، میں نے پھینک دیے۔ یہ باغ والے بھی پتہ نہیں کیوں کیڑے مار دوائی نہیں ڈالتے، فروٹ خراب کروا لیتے ہیں۔ مولوی نظام الدین مسکرائے۔ آصف میاں، تمہیں یہ قباحت تو نظر آ گئی کہ ان کی لاپرواہی سے امرود خراب ہو رہے ہیں، مگر اس میں خدا کی قدرت نظر نہیں آئی، جس نے اس کیڑے کو ایک امرود کے اندر پتہ نہیں کب سے زندہ رکھا ہوا تھا۔ ہم ہی تو نہیں اس روئے زمیں پر جن کو وہ روزی دیتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی تو اس کی مخلوق ہیں، ان کے لیے بھی روزی کا بندوبست اسی رازق نے ہی تو کرنا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر وہ ہنستا حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے آیا۔ مولوی صاحب چینک پکڑ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگے۔ ہرمین میاں، اگر اس کو اپنی ذاتیات میں مداخلت نہ سمجھو تو بتانا پسند کرو گے کہ کشمور کس لیے جا رہے ہو؟ ان کے سحر انگیز مزاج اور پرخلوص اپنائیت سے لبریز طرز تکلم کی وجہ سے میں جھوٹ نہ بول سکا۔ ویسے بھی وہ مجھے کوئی ولی اللہ قسم کی چیز معلوم ہوتے تھے۔ مذہب اور تصوف کے بارے میں تھوڑا بہت میں بھی پڑھتا رہتا تھا، مگر ایسا شخص میں نے زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ خاص تھا ان میں جو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ بے اختیار میرے ہونٹوں نے جنبش کی اور میں نے اپنی ساری کہانی ان کے روبرو کر دی۔ اتنی سنسنی خیز کہانی سن کر میری توقع کے برعکس وہ بالکل بھی نہ چونکے۔ ان کے چہرے کا اطمینان اسی طرح سے قائم رہا۔ پھر وہ دھیمے سے لہجے میں بولے، ہرمین میاں، اول تو وہ صندوقچہ تمہیں کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ماں کی نشانی تو وہ تب رہتا جب اسی طرح مقفل ہی پڑا رہتا جس طرح ماں کے پاس پڑا تھا۔ کھل جانے سے وہ ماں کی نشانی تو نہیں رہا، ایک پنڈورا باکس ضرور بن گیا ہے۔ اب اسے دوبارہ بند کرنے کے لیے تمہیں یہ معمہ تو سلجھانا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، میں بھی خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسان نے سب سے زیادہ فائدہ بھی اپنے تجسس سے اٹھایا ہے اور نقصان بھی۔ آدم اگر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دن وہ ایک دانہ نہ کھاتا تو آج ہم فقیر پور کی مسجد میں اس طرح آمنے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ اس کے تجسس نے ہی ہمارے لیے یہ کار جہاں اتنا دراز کیا ہے، مگر اب یہ ٹینٹا ختم ہوگا ہی تو وہ انسان کو واپس بلائے گا۔ تجسس نے ہی تمہیں بھی وہ صندوقچہ کھولنے پر اکسایا اور نتیجتاً تم کشمور کی جانب دوڑے۔ اصل المیہ یہ ہے کہ انسان کا تجسس دوسروں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے بارے میں متجسس ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی، مگر بدقسمتی سے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں متجسس رہیں۔ مگر تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ میں ان کی باتیں بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ انہوں نے چائے کے خالی کپ اٹھا کر ایک جانب رکھ دیے۔ کشمور یہاں سے کم و بیش 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ عین اسی وقت بارش کے موٹے موٹے قطرے مسجد کے پکے صحن پر ٹپ ٹپ کرنے لگے اور شام آہستہ آہستہ اندھیرے کی سرمگی چادر پھیلانے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر برآمدے سے باہر جھانکا، پھر نیچے آنے کا حکم مل گیا اسے۔ پھر آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور ہم کلامی کے انداز میں بڑبڑائے، ان سیاہ بادلوں کے ارادے آج مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ ہوا بھی بہت تیز ہے۔ ہوا کیا ہے، آندھی کہنا چاہیے۔ زیب النساء کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ٹی وی پر موسمیات والوں نے شدید بارش اور طوفان کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ بھئی قدرت کے کرشموں کے بارے میں پڑھتے جو ہیں۔ پھر میری جانب متوجہ ہوئے، میری مانو تو آج یہیں ٹک جاؤ ہرمین میاں، کل تک موسم بہتر ہو جائے گا تو کشمور کے لیے نکل جانا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، نہیں نہیں، آپ کو بلا وجہ تکلیف ہوگی، میں آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتا ہوا پہنچ جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھ آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس موسم میں اللہ کے گھر سے نکل کر ہمیں مشکل میں نہ ڈالو ہرمین میاں، تمہارے یہاں رکنے سے ہمیں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ حجرے کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ محمد آصف کے پاس ہے، دوسرا میرے لیے ہے۔ میں وہاں کبھی کبھار کمر سیدھی کر لیتا ہوں، ویسے تو میں زیب النساء کی طرف ہی سوتا ہوں، ورنہ وہ ناراض ہوتی ہے، بیٹی ہے میری،
یہی مسجد کے پچھواڑے میں رہتی ہے۔ ویسے تو نیچے بھی بچوں کے ساتھ والا ایک کمرہ خالی پڑا ہے، مگر میں چھت والے کمرے میں سوتا ہوں۔ نیچے والے کمرے میں سو کر میں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ رات کو میں نے کچھ ذکر اذکار کرنا ہوتے ہیں۔ ایک طرف کچھ کباڑ سا پڑا ہے، دوسری جانب میں نے بستر لگا رکھا ہے میاں۔ آخر مٹی میں جا کر ان ہڈیوں نے بھی تو ایک دن کباڑ ہی تو ہونا ہے۔ پھر انہوں نے میری کسی توجیہ کا انتظار کیے بغیر حجرے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، آصف میاں باہر نکلو اور ساتھ جا کر گاڑی سے سامان نکالنے میں مدد کرو۔ جب ہم گاڑی کی جانب جانے لگے تو انہوں نے آگے بڑھ کر میرا کندھا تھپتھپایا۔ حرمین میاں گاڑی مسجد کی اگلی دیوار کے ساتھ کھلی جگہ میں کھڑی کر دینا۔ سامنے والی گلی قدرے تنگ سی ہے، کوئی ریڑھی والا انجانے میں ٹکر ہی نہ مار دے۔ اور ہاں تم بھی کپڑے بدل لو، تھوڑی کمر سیدھی کر لو، کب سے شکنجے جیسی پتلون میں جکڑے بیٹھے ہو۔ میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرواتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد کھانا حجرے میں اکٹھے کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ حجرہ کافی کشادہ تھا، جس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں آصف کا بستر لگا ہوا تھا، اس حصے سے متصل ایک تنگ سا کچن بنا ہوا تھا۔ سلپ پر ایک تیل کا چولہا اور چند برتن رکھے تھے، ساتھ ہی لکڑی کے ایک سٹول نما میز پر پانی کا ایک کولر پڑا تھا، جس کے اوپر سٹیل کا ایک گلاس اوندا پڑا تھا۔ ساتھ ہی زمین پر ایک گڑا رکھا تھا جس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ بھی ٹکا ہوا تھا۔ محمد آصف نے بتایا کہ گڑا مولوی نظام الدین نے یہاں رکھوایا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر مٹی کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ محمد آصف نے میرا بیگ اگلے حصے میں پہنچا دیا، جس کو لکڑی کی دیوار بنا کر باقی حجرے سے جدا کر دیا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو نیچے سرخی مائل قالین پر دیوار کے ساتھ ایک گدا لگا ہوا تھا، جس کے اوپر 2 تکیے اور کمبل پڑا تھا۔ اس پر 2 لوگ آسانی سے سو سکتے تھے۔ ایک طرف سامان رکھنے کی جگہ بنی تھی۔ میں نے بیگ اس جگہ پر ٹکا دیا۔ سامنے والی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی پر چک لٹک رہی تھی۔ میں نے چک اٹھا کر دیکھا تو پتہ چلا کھڑکی مسجد کے صحن میں کھلتی ہے، جہاں سے مسجد کے مرکزی دروازے پر بھی نظر پڑتی تھی۔ باقی دیواروں کے ساتھ لکڑی کی ریکس کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کمرہ صاف ستھرا اور کسی چھوٹی سی لائبریری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ قرآن کی متعدد تفاسیر، احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں اور کچھ مذہبی جرائد پڑھے تھے۔ دوسری جانب دیکھا تو تصوف پر کچھ کتابیں تھیں، جن میں کشف المحجوب بھی نظر آ رہی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی کے فارسی میں مکتوب بھی پڑھے تھے، جو انہوں نے مختلف بادشاہوں کو لکھے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں اس لائبریری کا حصہ تھیں۔ بانگ درا، والد جبرائیل اور ارمغان حجاز اور علامہ اقبال کے اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو پر لیکچر بھی موجود تھے۔ مگر یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک پوری الماری سائنس اور فلسفے کی کتابوں اور ادبی ناولوں سے بھری ہوئی تھی، جن میں کئی کتابیں تو انگلش میں تھیں۔ اتنے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں واقع اس چھوٹی سی مسجد کے علمی اور ادبی لائبریری نما حجرے کا جائزہ لیتے ہوئے مولوی نظام الدین کے بارے میں اپنے تجسس میں اضافے کو ابھی میں جذب کرنے کے جتن کر ہی رہا تھا کہ محمد آصف نے جا کر عشاء کی اذان دے دی۔ نماز کے بعد ہم حجرے میں آئے تو پہلے حصے میں دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی مولوی صاحب نے چائے کی تھرموس تھماتے ہوئے کہا، لو بھائی محمد آصف، یہ چائے سنبھالو، اب صبح ہی ملاقات ہوگی۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوئے، حرمین میاں چائے کے بعد تم بھی آرام کرو، سفر کے تھکے ہوئے ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک محمد آصف کو بتا دینا۔ چائے میں زیب النساء کے ساتھ پیوں گا، اور پھر ویسے بھی میرا ذکر کا وقت ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد آصف سے بات چیت کے دوران میں نے اسے مولوی نظام الدین کے بارے میں کریدنا شروع کر دیا، اگرچہ میں اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میں ارادتاً اس سے مولوی صاحب کی جاسوسی کر رہا ہوں، مگر میرے ذہن میں ان کے بارے میں جاننے کے لیے شوق سر اٹھانے لگا تھا۔ کہنے لگا، میں تو مولوی صاحب کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے 70 کی دہائی میں کراچی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں MSc کی تھی، کچھ دیر کسی غیر ملکی کمپنی میں ملازمت بھی کی، 1980 کے اوائل میں یہاں آ گئے اور ساری زندگی فقیر پور میں ہی گزار دی۔ چائے سے فارغ ہو کر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ میں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی کبھی کبھار ہی جاتا تھا،
پھر اس طرح مسجد میں سونے کا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک چیز میں نے شدت سے محسوس کی کہ رات کے وقت مسجد میں بلا کا سکون تھا۔ یہ سکون اور بے چینی بھی ہماری ذہنی کیفیات ہی تو ہیں جن کے محرکات کا مسکن ہمارا دل ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں میں شاید ہمارا دل ان چیزوں کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، مگر ہمارا ذہن یہ ماننے کے لیے تیار ہی کب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر یا ارد گرد ہی کہیں موجود ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ وہ عبادت گاہوں میں رہتا ہے کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، شاید اسی لیے وہاں ہمیں سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سکون ہمارے اندر ہی کہیں ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کی عمارتیں تو بس اسے محسوس کرنے اور پہچاننے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ میرا خیال بار بار کشمور اور بشرا کی جانب چلا جاتا، پتہ نہیں کب مجھے نیند نے آ دبوچا تھا۔ رات کے پچھلے پہر کھڑکھڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو مولوی نظام الدین میرے پیروں والی جانب کھڑے تھے۔ حرمین میاں، اگر تہجد پڑھنا چاہتے ہو تو اٹھ کر وضو بنا لو، کہیں وقت ہی نہ نکل جائے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی حجرے سے باہر نکل گئے۔ میں تو فجر کی نماز بھی سال میں ایک آدھ بار ہی پڑھتا تھا، اور اس وقت تو جسم بھی سفر کی چکی میں پس پس کر چور ہو چکا تھا۔ لہٰذا ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر میری آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ جاگ آئی تو محمد آصف مجھے ہلا ہلا کر کہہ رہے تھے، اٹھ جائیں حرمین صاحب، مولوی نظام الدین کہہ رہے ہیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا وضو والی ٹینکیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے سنتے پڑھ کر سلام پھیرا تو اقامت ہو رہی تھی۔ میں بھی دوڑ کر جماعت میں شامل ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو مولوی نظام الدین پھر میرے پاس چلے آئے۔ اسی دوران کچھ بچے قرآن پڑھنے کے لیے ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ آدھ گھنٹے بعد وہ چلے گئے تو دو لڑکے ناشتہ لے کر آ گئے۔ ناشتہ ہم نے وہیں مسجد کے برآمدے میں ہی بیٹھ کر کیا۔ ناشتے کے بعد آصف برتن سمیٹنے لگا اور مولوی صاحب میری جانب متوجہ ہوئے۔ حرمین میاں، ساری رات ہی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا ہے۔ آگے نشیبی علاقہ ہے، جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا ہوگا، اس لیے اس وقت نکلنا مناسب نہیں۔ اب دوپہر کے کھانے کے بعد ہی جانے کا سوچنا۔ ویسے بھی میں زیب النساء سے کہہ آیا ہوں کہ دوپہر کا کھانا مسجد میں ہی بھجوا دے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ صبح تڑکے تڑکے ہی نکل جاؤں گا۔ عین اسی وقت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہم مسجد میں مقید ہو کر رہ گئے۔ چھتری کے نیچے ہی دو لڑکے ہمارے لیے دوپہر کا کھانا لے کر پہنچے۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ تیز آندھی نے مسجد کے صحن میں موجود درختوں کو جیسے جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی جھکڑ چلتا، درختوں کی شاخوں کی چوٹیاں جھک کر زمین کو چھونے کے قریب پہنچ جاتی۔ آندھی کی بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کی سرسراہٹ ایک خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ برآمدے میں پانی کے چھینٹوں سے بھیگنے لگے تو ہم مسجد میں اگلے حصے میں منتقل ہو گئے۔ میں اور آصف دیوار کے ساتھ دب کے بیٹھے تھے اور مولوی نظام الدین وقفے وقفے سے بآواز بلند درود شریف کا ورد کر رہے تھے۔ جب خاموش ہو جاتے تو ایسے لگنے لگتا جیسے کسی مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ بارش کبھی ہلکی ہو جاتی تو کبھی تیز۔ دوپہر تک آندھی تو تھم گئی مگر بادل ایسے بپھرے ہوئے تھے کہ جیسے سب کچھ آج ہی برسا کر دم لیں گے۔ مولوی صاحب نے برآمدے میں نکل کر آسمان پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ حرمین میاں، اس طوفان بادبارہ میں سفر کرنا کچھ مناسب نہیں رہے گا۔ راستہ بھی ویران ہے اور آگے سڑک کا کچھ حصہ بھی خراب ہے۔ مرمت کا کام بھی ہو رہا ہے۔ میری مانو تو آج بھی یہیں ٹکے رہو۔ کل امید ہے موسم کھل جائے گا اور تم بھی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جانا۔ تم اگر ضرورت محسوس کرو گے تو میں کسی لڑکے کو تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ وہ تمہیں ساتھ جا کر کشمور پہنچا آئے گا اور اس خاتون کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد بھی کرے گا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے بھی ہونٹ کھولے ہی تھے کہ انہوں نے مسکراتے میری جانب دیکھا۔ رہنے دو حرمین میاں، مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ایک ہی تو دن کی بات ہے، اگر ہمیں خدمت کا موقع نہیں دینا چاہتے تو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر ہی رک جاؤ۔ انہوں نے آسمان پر ایک بار پھر نگاہ دوڑائی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرے لیے راستہ بھی انجان تھا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس طرح اکیلے سفر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں چپ ہو لیا۔ اس کے بعد میں اور مولوی نظام الدین دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہے۔ کبھی تو ہمارے کہکوں کی باز گشت سے مسجد کا گنبد بھی گونجنے لگتا اور کبھی مولوی صاحب اپنی مخصوص دھیمی آواز میں مجھے رازداری سے کچھ بتانے لگتے۔
جلد ہی ایسے لگنے لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی مرضی کے مطابق ہی کیوں چلانا چاہتا ہے؟ اگر وہ انسان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے تو اسے کون سا کوئی فرق پڑے گا؟ وہ مسکرا دیے۔ حرمین میاں، اگر تم کوئی کام کرو، کوئی کاروبار یا کوئی گھر ہی بنا لو تو اسے تم اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہو گے یا کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے؟ میں نے جواب دیا، اپنی مرضی سے چلانا چاہوں گا۔ وہ کہنے لگے، تو اس کی بھی مرضی، وہ جیسے چاہے اس دنیا کو چلائے۔ میں ہنس پڑا۔ انہوں نے اپنی تسبیح لپیٹ کر طرزوں والے سفید کرزے کی جیب میں ڈال لی۔ میاں، انسان اتنا بے بس ہو کر بھی ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اتنا بااختیار ہو کر بھی اپنی مرضی نہ کرے۔ انسان مخلوق ہو کر بھی اس کی ایک سننے کو تیار نہیں، اور وہ خالق ہو کر بھی انسان کی سن رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ وہ رات بھی اسی طرح ہی گزر گئی۔ آدھی رات کو میں نے مسجد کے صحن میں نکل کر آسمان پر نگاہ دوڑائی تو مطلع صاف ہونے لگا۔ بادل چھٹ چکے تھے اور ان سے تارے نظر آنے لگے تھے۔ میں نے ذہن میں منصوبہ بنایا کہ فجر کی نماز کے بعد ہی مولوی صاحب سے اجازت لے کر روانہ ہو جاؤں گا۔ الارم لگا کر میں سو گیا۔ فجر کے وقت وضو کے لیے نکلا تو آصف میری توقع کے برعکس ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا چاہا مگر وہ تو جیسے بے سود پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر ایک برتن میں کولر سے ٹھنڈا پانی نکالا اور کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگا۔ 10 سے 15 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ سے بخار کی دوا نکال کر اسے کھلائی اور لیٹے رہنے کا کہا۔ خود میں وضو بنا کر نماز کے لیے آیا تو مصلی پر کوئی اور شخص امامت کے لیے موجود تھا۔ میں مزید فکر مند ہو گیا۔ ادھر محمد آصف تپ رہا تھا اور یہاں مولوی نظام الدین غائب تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں حجرے میں آیا تو آصف اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ بخار کی دوا اثر کر چکی ہے۔ اس نے نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کی مگر اسے چکر سا آ گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اسی دوران ایک لڑکا ناشتے کی ٹرے تھامے حجرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے حکیم صاحب کو بلا کر لانے کے لیے کہا۔ جاتے ہوئے وہ مجھے ایک رکعت تھما کر چلا گیا۔ مولوی نظام الدین میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ حرمین میاں، رات کو تمہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے تمہارے نام یہ رکعت چھوڑے جا رہا ہوں۔ زیب النساء کے سسرال میں قریبی عزیز چل بسا ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں اپنے داماد کے ساتھ اس وقت صحون شریف کے لیے نکل رہا ہوں۔ میری واپسی کل شام تک ہوگی۔ اگر میں موجود ہوتا تو تمہیں خود رخصت کرتا، مگر مجبوری آن پڑی ہے۔ ہماری طرف سے مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ قدرت کو منظور ہوا تو پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، نظام الدین۔ میں نے رکعہ پڑھ کر جیب میں رکھ لیا۔ اس کا مطلب ہے مولوی صاحب عشاء کے بعد کسی وقت روانہ ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے آصف کے لیے دوا کی پڑیاں میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے تائید کی۔ انہیں 2 پڑیاں دن میں 3 بار پانی کے ساتھ کھلاتے رہیے گا۔ یہ دوا 5 دن چلے گی۔ بیماری کا زور ہے، مریض کے ساتھ کسی کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مولوی صاحب کی واپسی تک میں یہیں ٹھہروں گا۔ شام تک آصف کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ مغرب کی نماز اس نے بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھی۔ جیسے ہی سلام پھیر کر میں نے پیچھے دیکھا تو مولوی نظام الدین آخری صف میں ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ جماعت کے ساتھ جڑے تھے تو 1 آدھ رکعت پڑھی جا چکی تھی۔ چند منٹوں میں ہی پوری مسجد خالی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر مولوی صاحب مسکراتے میری جانب چلے آئے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ جیتے رہو حرمین میاں، دل خوش ہو گیا تمہیں دیکھ کر۔ محمد آصف کا خیال رکھنے کا شکریہ۔ پھر وہ آصف کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو اب آصف میاں؟ رات کو تو میں تمہیں ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گیا تھا، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ پہلے سے بہتر ہوں، بخار تو اتر گیا ہے مگر سر کا درد نہیں جا رہا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے دم کرنے لگے۔ اگلی صبح میں روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ بیگ لے کر میں حجرے سے باہر آیا تو مولوی صاحب مسجد کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ لگی انگور کی بیلوں کے پاس لڑکوں سے مخاطب تھے۔ کیوں تنگ کرتے ہو ان بے زبانوں کو میاں؟ کیا گوایا ہے انہوں نے تمہارا؟ ایک لڑکا آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گیا۔
جناب پرندے دن چڑھتے ہی یہاں انگور خراب کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میاں کس کے انگور خراب کرتے ہیں؟ کس کے گھر میں ہیں یہ اس وقت؟ کون لگاتا ہے ان بیل بوٹوں پر پھل پھول؟ وہ لڑکا خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ جس کی ملکیت ہے، جو انہیں ثمر بار کرتا ہے، اس سے بھی بھلا کبھی پوچھا ہے کہ ان پرندوں کے انگور کھانے پر اسے کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ وہ لڑکے ان سے معذرت کرتے مسکراتے مسجد کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ مولوی صاحب پیچھے مڑے تو مجھے اپنے سامان سمیت کھڑے پایا۔ تیار ہو ہرمین میاں؟ لاؤ دو مجھے اپنا سامان، میں گاڑی تک پہنچا دوں۔ وہ میرے ہاتھ سے بیگ تھامنے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بیگ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ کیوں زحمت کرتے ہیں مولوی صاحب، میں خود لے جاؤں گا۔ وہ مسکرا دیے۔ تم مہمان ہو میاں، آخری موقع تو دو ہمیں خدمت کا۔ مسجد کے صحن میں موجود ایک لڑکا دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے بیگ اٹھا لیا۔ میں چھوڑ آتا ہوں جناب۔ مولوی صاحب مجھے الوداع کرنے میرے ساتھ گاڑی تک آئے، گلے ملے اور دعائیں دیتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ رابطے میں رہنے کی تاکید کرنے لگے۔ میں نے رابطے کے لیے نمبر مانگا تو کہنے لگے، سیل فون تو میں اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہرمین میاں، یہ صرف وقت کے ضیاع کا آلہ ہے۔ مسجد کا پتہ لکھ کر خط لیٹر باکس میں ڈال دینا، مجھ تک پہنچ جائے گا اور میں جواب بھی لکھ دوں گا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ میری گاڑی کو دور تک جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد میں کشمیر میں داخل ہو گیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، جو کام اسے مشکل ترین لگتا ہے پلک جھپکتے ہی خود بخود ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ بغیر کسی کوشش اور محنت کے اس کی جھولی میں آ گرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس دن کچھ ایسا ہی ہوا۔ جناح کالونی کے پرائمری اسکول کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر میں نے گلی میں کرکٹ کھیلتے لڑکوں سے بشریٰ کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اشارے سے بتایا وہ سفید گیٹ والا تیسرا گھر ہے۔ میں نے گاڑی گیٹ کے قریب دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ بیل دی تو ایک ادھیڑ عمر شخص باہر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ بشریٰ صاحبہ کو بتائیں لاہور سے کنول حفیظ کا بیٹا آیا ہے۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور گیٹ کے دائیں جانب بیٹھک میں بٹھا دیا۔ گھر پرانا تھا مگر صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ 45 سال کی عمر کے لگ بھگ ایک خاتون تھی۔ اس کا رنگ صاف تھا اور جسم فربا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ میرا نام ہرمین منور ہے اور میں کنول حفیظ کا بیٹا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ تصویر اور خطوط اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے انہیں پکڑ لیا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی پھر روتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بھائی جان کہتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی۔ اس کے شوہر نے اسے گلاس میں پانی انڈیل کر دیا اور کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ میرا تجسس اس وقت آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد مجھے حقیقت سے باخبر کر دیں اور پھر چاہے جی بھر کر روتی رہے۔ اسے اتنا جذباتی دیکھ کر میری بھی آنکھیں نم ہو جاتی اگر ان پر تجسس کا قفل نہ لگا ہوتا۔ کئی بار ہم اپنی الجھنوں میں اس قدر کھو سے جاتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دکھ اور تکالیف بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اپنے جذبات کے رو میں بہہ کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پر جیسے پٹی سی بن جاتی ہے۔ یہ بھی شاید خود غرضی ہی کی ایک قسم ہے۔ اس وقت تو میرا بھی یہی حال تھا کہ مجھے اپنی الجھن کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بشریٰ کے جذبات نہ اس کے شوہر کا تجسس، میری الجھن نے میرے ذہن کو کسی غلاف میں لپیٹ کر رکھا ہوا تھا۔ میری سوچ کی راہ میں ایک ایسی فصیل کھڑی کر رکھی تھی جسے گرا کر مجھے اپنے ذہن کو اس الجھن کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ تجسس اور خدشات کے ریشمی دھاگے کچھ ایسے الجھے گئے تھے کہ انہیں جدا کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ جتنا سوچتا معاملہ اتنا ہی مزید الجھ جاتا۔ ان الجھے دھاگوں کو جدا کرنے کا گڑ صرف اور صرف بشریٰ کے پاس تھا، جسے میں بے چین نظروں سے اپنے سامنے روتا اور سسکتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اس وقت بس اپنا مسئلہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کی آہوں اور سسکیوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ آخر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تصویر میں وہ لڑکی میں ہی ہوں اور وہ شخص میرے ابو ہیں، کنول پھپھو کے سگے بھائی، تمہارے ماموں نیاز حفیظ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، مگر امی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو پوچھے۔ کنول اور نیاز ایک ہی والدین کی اولاد ہیں۔ ابو پھپھو سے 15 برس بڑے تھے۔ والدین فوت ہو گئے تو پھپھو کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی۔ اس وقت وہ لاہور میں مقیم تھے۔
کچھ عرصہ بعد ابو کی شادی ہو گئی اور شادی کے 2 سال بعد میں ان کی زندگی میں آئی۔ میں 7 برس کی تھی کہ امی کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کنول پھپھو مجھے ماں کی طرح پالنے لگیں۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ منور انکل اور پھپھو ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے ڈپارٹمنٹ تو الگ تھے، مگر وہ یونیورسٹی کے کسی پروگرام میں ملے اور یہ پہلی ملاقات ملاقاتوں کے سلسلے میں بدل گئی۔ پسند دوستی میں بدلی، دوستی محبت میں، اور محبت زندگی اکٹھے بتانے کی خواہش میں۔ منور انکل نے جب رشتہ بھیجا تو ابو نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ پھپھو کی شادی اپنے ایک دوست کے چھوٹے بھائی سے کرنا چاہتے تھے اور اس سے وعدہ بھی کر چکے تھے۔ اسے نصیب کا لکھا کہیں یا انسان کی ضد، بات بحث مباحثے سے چلی اور لڑائی میں بدل گئی۔ ابو پھپھو سے پیار تو بہت کرتے تھے، مگر وہ ہمیشہ سے اپنی ضد کے پکے تھے اور انہیں غصہ بھی بہت جلدی آتا تھا۔ مجھے بھی ان کے غصے سے کبھی کبھی ڈر لگتا تھا۔ پھپھو منور انکل کو کھونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ ان دنوں لاہور میں ابو کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا، وہ کراچی منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے۔ آخر ابو نے پھپھو کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ان کی پسند کی شادی تو کر دیں گے، مگر اس کے بعد ان کے درمیان کسی قسم کا رشتہ یا رابطہ نہیں رہے گا، وہ ایک دوسرے کے لیے مر جائیں گے۔ آخر پھپھو کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد پھپھو نے بہت کوشش کی، ابو سے کئی بار معافی مانگی، مگر ابو نے انہیں معاف نہ کیا، نہ کبھی ان سے کلام کیا۔ رابطہ تو دور کی بات، ابو نے تو انہیں گھر میں کبھی قدم بھی نہ رکھنے دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں چھوٹی سی تھی، میں نے 2-3 مرتبہ پھپھو کو آنسو بہاتے ہوئے دروازے سے ہی پلٹتے دیکھا۔ ابو کا دل تو جیسے پتھر ہو گیا، وہ ایک مرتبہ پھر زاروں کی طرح رو پڑی۔ میں اس ضد کو سمجھ سکتا تھا، ضد بھی شاید ایک وراثتی بیماری ہی تو ہے، جس کا صرف افراد ہی نہیں خاندان کے خاندان شکار ہوتے ہیں۔ میری شادی بھی امی کسی ضد کا شاخسانہ تھی، جس کی وجہ سے امی اور نیاز ماموں سگے بہن بھائی ہونے کے باوجود زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنی بات جاری رکھی۔ انہی دنوں ابو مجھے لے کر کراچی چلے آئے، کاروبار نہ چل سکا تو انہوں نے ریلوے میں ملازمت کر لی۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابو کا تبادلہ حیدرآباد ہو گیا، ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے پھپھو کے پتے پر خط بھیج دیا اور جواب کے لیے اپنی دوست کا پتہ لکھ دیا، تاکہ ابو کو ہمارے کلمی رابطے کے بارے میں خبر نہ ہو سکے۔ کچھ دیر پھپھو کے جواب آتے رہے، پھر شاید انہوں نے گھر بدل لیا، مگر مجھے نیا پتہ نہ مل سکا۔ انہی دنوں میری شادی ہو گئی تھی۔ میں نے پھپھو کو کئی خطوط لکھے، مگر ان کا کوئی جواب نہ آیا۔ میری شادی کے بعد ابو بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر ایک رات انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس بار صرف اس کی آنکھیں ہی نم نہ ہوئیں، میرا دل بھی بھر آیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے شوہر نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں کتنے ہی دنوں سے جو لاوا اندر ہی اندر ابل رہا تھا وہ بہہ نکلا۔ کچھ ہی لمحات میں میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ ابو تو اکیلے تھے ہی، مگر امی کو قسمت نے اکیلا کر دیا۔ ہمارا کوئی بھی کزن نہیں تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ بشریٰ میری کزن ہے تو مجھے ایک عجیب سا خوشگوار احساس ہوا۔ ان کے اصرار پر میں وہ رات ان کے گھر پر ہی ٹھہرا۔ بشریٰ قدرے خوشحال زندگی گزار رہی تھی، 4 بچے تھے، شوہر اسے بے حد پیار کرتا تھا، مناسب کاروبار تھا اور اپنا گھر۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ رات دیر تک وہ مجھے نیاز ماموں اور امی کی باتیں سناتی رہیں اور مجھ سے امی کی زندگی جو اس نے کبھی نہ دیکھی تھی اس کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے فون کر کے بینش کو لاہور کے لیے اگلے دن کی ٹکٹ بک کرنے کا کہہ دیا۔ بشریٰ اور اس کے شوہر سے لاہور آنے کا وعدہ لے کر کچھ نئے رشتوں کے احساس کے ساتھ میں ناشتے کے بعد کشمور سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچتے ہی میں نے خط کے ذریعے مولوی نظام الدین کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بشریٰ کے آسانی سے مل جانے اور صندوقچے کے پس پردہ اصل حقیقت کے آشکار ہونے تک ہر چیز سے مطلع کر دیا۔ ایک بار پھر ان کی مہمان نوازی اور بے پایاں محبت کا شکریہ بھی ادا کر ڈالا۔ میں نے اس خط میں ان سے انسان کی ضد اور اس کے پس پردہ محرکات کا بھی ذکر کیا، کیونکہ میرے نزدیک یہ انسان کی انفرادی کمزوریوں میں سے ایک عفریت ہے، جس سے رشتوں سے لے کر آنے والی نسلوں، خاندانی نظام اور پھر اجتماعی معاشرتی زندگی پر حیرت انگیز حد تک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماموں نیاز کی بے جا ضد کی وجہ سے میرے والدین کی زندگی اور پھر امی کی
لاشعوری طور پر ضد کی وجہ سے میری زندگی اس کا نشانہ بنی تھی۔ چند انسانوں کی ضد قوموں کے تصادم کا باعث بنتی ہے۔ میں بے چینی سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ان کا جواب اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ ہرمین میاں، تمہارا خط پڑھ کر دلی خوشی ہوئی۔ تم فقیر پور سے کیا گئے کہ بادل بھی روٹھ گئے۔ وہ تمہارے ساتھ ہی آئے تھے اور ساتھ ہی آگے نکل گئے۔ اس دن سے موسم قدرے خشک ہے۔ ابھی بھی میں مسجد کے احاطے میں بیٹھا تمہارے مراسلے کا جواب تحریر کر رہا ہوں۔ کل سے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ قدرت نے شاید تمہارے یہاں قیام کو بڑھاوا دینے کے لیے انہیں برستے رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خیر، قدرت کے کاموں کے پیچھے چھپی حقیقت یا مصلحت تو وہ جانے۔ ہم تو بس اسے سمجھنے کی کوشش اور پھر اپنی اس کوشش کے راستے میں حائل رکاوٹوں سے نبرد آزما ہونے کو ہی زندگی سمجھنے لگتے ہیں۔ تمہارے لفظوں میں پوشیدہ محبت بھرے جذبات کو ہم نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا ہے۔ لفظ تو بس ذریعے ہوتے ہیں، ورنہ اظہار تو جذبات کا کھیل ہے۔ ہم نے اظہار کو جذبات سے عاری کر کے الفاظ کا محتاج بنا کر رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کمیونیکیشن تو اشاروں سے بھی دی جا سکتی ہے، اور بسا اوقات تو الفاظ سے بھی بہتر اور واضح۔ لفظوں کے محتاج تو ہونٹ ہوتے ہیں، جبکہ جذبات تو آنکھوں سے بولتے ہیں۔ شاید اسی لیے جب جذبات مرتے ہیں تو ان کی وحشت آنکھوں میں ویرانی کی صورت اتر کر عیاں ہوتی ہے۔ جب جذبات میں طاقت اور عقیدت نہ رہے تو انسان اسی جذبے کے اظہار کے لیے ہونٹوں کا محتاج ہو جاتا ہے، جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے بغیر گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہوتے ہیں۔ بولنے کی صلاحیت تو اس نے شاید انسان کو سناٹوں سے بچنے کے لیے دی ہے۔ جہاں تک تمہارے ضد والے سوال کا تعلق ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ ضد انا کو تسکین پہنچانے کا ایک فاسق سا ذریعہ ہوتی ہے۔ مگر ہرمین میاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی انا کو تسکین پہنچا کر انسان کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی انا کو مار کر خدا کے ہونے کا، ایک ایسی لاریب طاقت کی اپنے ارد گرد موجودگی کا احساس جس کے سامنے بے بس ہو کر انسان کو اندر سے تقویت ملتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، نظام الدین۔ اگلے ایک ہفتے کے دوران میں نے وہ خط کئی بار پڑھ ڈالا، پھر آفس کے کاموں میں ایسا گھرا کہ دن کا ہوش نہ رہا۔ صبح جلدی آفس جانا پڑتا اور رات کو دیر سے پلٹتا۔ میرے اس طرح کام میں مگن رہنے پر بینش کئی بار نہ صرف اعتراض اٹھا چکی تھی، بلکہ اسے ہمارے نام نہاد سے رشتے اور سوچ میں فرق کا شاخسانہ قرار دے کر میری دانستہ حرکت کا نام بھی دے چکی تھی۔